हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। अच्छा भाई, जो आज की वीडियो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, लेकिन जो चंद एक चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले एजेंट्स को वहाँ पासपोर्ट नहीं देने हैं रोमानिया में जाके। नंबर दो, इंटरव्यू में कुछ नए सवाल आए हैं। और नंबर तीन जो है, भाई आगे मत भागें, उसकी मैं रीज़न बताऊँगा। और इसके बाद जो है, मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। ये चंद एक चीज़ें हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में पास होने के लिए एजेंटों को पैसे मत दें। 5 मेन टॉपिक है और ये बड़े ज़रूरी हैं, मैंने के मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब, जो मेरे इतने नए दोस्त आए हैं, प्लीज़ काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब फ्री होता है, इसमें कुछ मसला नहीं है। और वीडियो मेरी देखें, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट से दिया करें, ठीक है। और अगर इसमें कुछ चीज़ गलत मैंने कही हो तो काइंडली वो भी आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह के। बहुत शुक्रिया जनाब। तो भाई चलते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ से लड़के जाते हैं। मैं बार बार वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई आपने अपना पासपोर्ट अपनी जान से ज़्यादा कीमती रखना है। अगर बाहर मुल्क में जाके आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो समझो कि आप बेकार हो गए, आप कहीं के नहीं रहे। तो पासपोर्ट और दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने बहुत संभाल के रखने हैं अपने, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि मेरे ग्रुप से दो दो ग्रुप गए हैं, यानी कि एक ग्रुप में 12-15 लड़के थे, एक और में 17-12-15 लड़के थे, मिला के 25 से 30 लड़के बनते हैं। ये दो मुख्तलिफ टाइम पे गए हैं। तो अब क्या हुआ है कि बड़े चित्र लड़के समझदार थे, सब कुछ था, लेकिन फंस गए। एक ग्रुप जो गया है वो थ्रू गया है एक लाहौर की बहुत बड़ी एजेंसी है उसके थ्रू। और दूसरा ग्रुप जो गया है वो गया है इसके थ्रू, जो गुजरात की बहुत बड़ी एजेंसी है, इनके थ्रू। लेकिन डायरेक्ट इनके बंदे नहीं है, वरना मैं आपको नाम भी ले देता। लेकिन आगे इनके एजेंट थे जिन्होंने इनका वहाँ से काम करवाया। काम हो गया, वहाँ चले गए। एजेंट ने बोला कि भाई अपने पासपोर्ट दे दो, मैंने आपके पासपोर्ट आपकी कंपनी को देने, आपके फर्दर जो है प्रोसेस में करेंगे। तो उसने पासपोर्ट लिया और इनको बोले आप हॉस्टल में ठहरो, आपसे मिलते हैं, कल परसों मिलते हैं। पासपोर्ट लेके पता चला गया। अब पासपोर्ट लेके चला गया, उसके बाद उसने फ़ोन किया, भाई कोई कंपनी हमने नहीं है, आप लोग जानो, आपके काम जाने, आगे भाग जाओ, बेहतर है, वरना यहाँ रहोगे तो फिर इलीगल हो जाओगे, कंपनी नहीं है, टीआरसी नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा। अब वहाँ कुछ लोग बस पैसे थे उन्होंने तो हॉस्टल में दिए, कुछ लोग ज़्यादा नहीं लेके गए। अब जिन्हें आगे जाना है वो 3,500 रेट है, 3,300 है, 3,000 कम अज़ कम। तो वो लोग अब पीछे घर वालों को ख़राब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं वहाँ पे। तो करंटली मैं कई बार बता चुका हूँ कि वहाँ किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। वहाँ एजेंट को, जो आपका एजेंट है, उसको भी पासपोर्ट नहीं दें। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कंपनी को पासपोर्ट दें, वो भी जब टीआरसी के लिए वो प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो। इसके अलावा किसी दोस्त पे जो बन जाते हैं वहाँ पे या रास्ते में, पासपोर्ट मत दें। किसी और बंदे को पासपोर्ट मत दें, किसी और बंदे को डॉक्यूमेंट्स मत दें, खुदा के लिए, वरना आप लोग जलील हो जाओगे। और जब आप लोग जाते हैं तो जितनी ये एजेंसी हैं, ये एजेंट्स हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रखवाते हैं कि आपकी गारंटी है, अगर आप भागोगे तो हम जब्त कर लेंगे। तो काइंडली आप ये करें, जब आप, वो आपके पैसे रखते हैं कि आप भागेंगे तो पैसे जब्त हो जाएंगे, तो आप भी जब निकलते हैं वहां से, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप फाइनल डील करें या जब मामला एजेंटों से, एजेंसी से तय करें, अपने बड़े अब्बू हैं, ये चचा है, मामू है, बड़े भाई हैं, या कोई और मोहल्ले के बड़े हैं, या सरबराह हैं, खानदान के नाना दादा हैं, उनको साथ ले जाएं, ताकि वो वहाँ गवाह हों, आप उनके सामने बातचीत हो जब मामला आप तय करते हैं तो। अब यह है कि उन्होंने तो पैसे ले लिए, आपको वर्क परमिट दिलवाया है और वो अपनी गारंटियां मांग रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख मांग रहे हैं, तो आपने 22 16 17 लाख 15 लाख दिए, तो आप भी तो उनसे गारंटी ले। आप बोले भाई हम जा रहे हैं वहां पे, आप तो गारंटी ले रहे हो, 2.5 लाख रख लिए, 2 लाख रख लिए, हमारी क्या गारंटी? आपकी क्या गारंटी कि हम वहां जाएंगे तो आप मुझे टीआरसी देंगे या जॉब देंगे या कंपनी होगी नहीं होगी वगैरह वगैरह। आप भी तो वो गारंटी देना। अगर कोई और गारंटी नहीं भी देते हैं तो कम अज कम आप बोलेंगे, अगर वहां कोई ऐसा मसला होता है तो मेरे चचा मामू आएंगे, ये आपसे पूछेंगे फिर। वो कुछ नहीं कर सकते, और कम से कम जाएंगे, मोहल्ले के चंद अहबाब लेके जाएंगे, वहां शोर करेंगे, कुछ ना कुछ तो सुनेंगे। कोई ना कोई उल्टी सीधी कंपनी आपको दिलवा सकते हैं, वो वहाँ ये कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि वो 2 2.5 लाख भी हजम करने के चक्कर में होते हैं, इसलिए वो आपको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो उनसे भी कम से कम आप गारंटी लेके जाएं, किसी बड़े को साथ लेके जाएं, जब मामला तय करें तो वे इस तरह की चीजें नहीं करें। अब देखें, अब जो वहां चले गए वो तो चले गए, सही। अब उनका क्या हो सकता है, पीछे जिनके नहीं है बनते वो भी कहते हैं जी ये मसला है, मसाइल है, और पीछे हम अब नहीं कर सकते, मेरे मामू का फलां दोस्त था, अब क्या करें जी, क्या नहीं करें। तो उनका आगे भी जाने का मूड होता है, कई का नहीं होता, कई बेचारे
بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے اور نہیں ہوتے ہیں کہ وہ آگے جا سکیں۔ ایجنٹ تو ایجنٹ ہے، ان کو کسی کی فکر نہیں ہے، تو یہ معاملات طے کر کے جائیں۔ دوسری یہ ہے کہ بھائی ابھی ایک اور ہمارے گروپ کا بندہ ہے، اس نے بولا سرگودا سائڈ سے، اس نے بولا جی کہ میرے پڑوس کا گاؤں ہے، وہاں سے لڑکے تھے، 13 لڑکوں نے اپلائی کیا۔ اب ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایجنٹ کو نے بولا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، سنا کہ آج کل انٹرویو ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بولا بے فکر ہو، جو 2-2 لاکھ روپے مجھے دو، میں آپ کا انٹرویو کلیئر کروا دوں گا۔ اب انہوں نے بولا، بڑے مطمئن ہو گئے کہ صحیح ہے جی، 2 لاکھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جاتے ہیں دے دیے، 2 لاکھ اور دے دیں گے۔ 13 لڑکے تھے، 13 نے 2-2 لاکھ دیا، اب کتنے بن گئے؟ 26 لاکھ وہ ایجنٹ صاحب نے جیب میں ڈالے۔ اتفاق سے جب انٹرویو ہوئے، جو جیسے بھی ہوئے، رزلٹ آیا تو سارے 13 کے 13 فیل۔ اب دیکھیں، اب ایجنٹ سے پیسے نکلوانا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایجنٹ سے پیسے نکلوانا کتنا مشکل ہے۔ جیسے اب مثال ہے نا کہ اونٹ کو رکشے بٹھانا، وہ تو بیٹھ گئے، اب میری طرف سے ہاتھی کو رکشے بٹھانا اور ایجنٹ سے پیسے نکلوانا ایک چیز ہے، کیونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں، اس چیز سے گزرا ہوں۔ میں نے 2010 میں اپلائی کیا تھا رومانیہ کے لیے ہی، میرا ایجنٹ تھا کرسٹل کنسلٹنٹ، یہ پنڈی میں تھا، ایک مال ہے اب مری روڈ پہ، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے برابر میں تھا طیب چٹھا۔ ان دونوں نے مل کے مجھ سے پیسے لیے۔ طیب چٹھا گوجرانوالا سے ہے، یہ بھی یہی کرتا تھا، کنسلٹنٹ بنا ہوا تھا، اور کچھ لینگویج کلاسیں بھی ہیں اس کی، وہاں ابھی بھی وہاں ہی ہو گئے شاید، مجھے نہیں پتا، بہت سال ہو گئے۔ ان دونوں نے میرے پیسے مار لیے، ابھی تک مجھے پیسے نہیں دیے، طیب چٹھا اور کرسٹل کنسلٹنٹ کی میڈم شازگہ تھی، ابھی تک نہیں دیے۔ ذلیل ہو کہ ان کے پیچھے فون کر کر کے، چکر لگا کے ایجنٹ سے پیسے نکلوانا تو مردے سے کوئی چیز لینے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایجنٹ نے جو پیسے لے لیے وہ سمجھو گئے۔ اس لیے جب بھی کسی ایجنٹ کو پیسے ویسے دیں، بتا دو کہ کوئی ایجنٹ پیسے لے کے یہ کہتے ہیں ریشیڈول کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ بھائی میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ آپ لوگ اپنی اپائنٹمنٹ جو ہے ریشیڈول بھی کر سکتے ہیں اور اپائنٹمنٹ لے بھی سکتے ہیں، میرے پورا ایک پروسیس والے کیے۔ میرے گروپ میں لڑکے آئے ہیں، انہوں نے بولا سر آپ نے جو طریقہ بتایا ہم نے وہ فالو کیا، اور دیکھیے آپ نے جیسے بتایا ہم نے ویسے کیا، اور ہم نے اپائنٹمنٹ دوبارہ لے لیے، کئی کو 3 دن بعد کی ملی، کئی کو 2 دن کے بعد کی ملی، کئی کو 5 دن کی، کسی کو 10 دن کے بعد کی مل جاتی ہے، تو مل جاتی ہے۔ اب رول تو اس کو طریقوں کو فالو کریں، آپ کو مل جائے گی۔ پوری ویڈیو بنائے گی ڈیٹیل سے، مکمل تفصیل سے۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی یار بیٹھے بٹھائے بیڈ پہ سوتے ہوئے، موجیں کرتے ہوئے، گیم کھیلتے ہوئے سب کو ایجنٹ کر دے گا۔ جب آپ ہر چیز ایجنٹ پہ چھوڑتے ہو تو بھائی ایسا تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ ایجنٹ وہ پیسے بھی اپنی مرضی کے لیتا ہے اور کام بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے، پھر آپ لوگ آ کے مجھے گروپ میں آ کے کہتے ہو ہمارا ورک پرمٹ نہیں آیا، اپائنٹمنٹ نہیں آئی جی، ہمارا ابھی تک وہاں سے ویزا نہیں لگ کے آ رہا، کیا کرے؟ بھائی میں ہر چیز کا جواب تھوڑی دے سکتا ہوں، اور میرے گروپ میں 500 سے اوپر بندے ہوتے ہیں سوشل، اس میں واٹس ایپ پہ، اور کمنٹ سے مجھے بے انتہا آتے ہیں، میں کتنے لوگوں کا اکیلے انفرادی طور پہ کسی کا جواب تو نہیں دے سکتا نا، کچھ کا دے سکتا ہوں، کچھ کا نہیں دے سکتا، انسان ہوں۔ تو آپ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں جلدی، وہ ایسا کام نہیں کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو میں کچھ سوالات آ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ انٹرویو میں کچھ جو سوال آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مین چیز چل رہی ہے ابھی، جو آج کل جس میں لڑکے پریشان ہو رہے ہیں، 2 کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گیو می سرٹن ریزن وائی آئی شوڈ گیو ٹو ویزا، کہ میں آپ کو کیوں کچھ ایسی خاص وجہ بتاؤں کہ میں آپ کو ویزا کیوں دوں، ٹھیک ہے؟ اس کا تو بھائی ہم نے کافی سرچ کیا ہے اور میں نے دیکھیے حساب لگایا ہے، ایک گول مول سا آنسر بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں کہ سر آئی ایم سیلف موٹیویٹڈ پرسن، I fulfill all criteria about this job. I am hard worker and punctual, and I think I am eligible for this job. So kindly grant me visa. I need to support my family. یہ گول مول سا، اس میں لوگ اپنی اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی تھوڑی بہت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنیں، سمجھیں اور یاد کر لیں تو بہتر رہے گا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ when you will take salary there, do you like to support some terrorist organization or groups؟ اس کو بولو no sir. I am very، اس کو یہ بولا ہے کہ I am very like you can say very polite person۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں، no sir I don't like، I don't want to send them money، I will earn their very hard، and I don't want to support these type of terrorist organization or groups because they are not like very uh, what you can say like they don't like human, they're killing human, and we like human, we like even animals and birds, and we are not such kind of person people that we support them۔ یعنی کہ آپ نے ٹوٹلی اس کو، آپ نے اس کو کنڈیم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں وی کنڈیم دین لائک اسٹرانگلی، تو اس میں بہت ساری چیزیں، آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہو، چھوٹا بھی کر سکتے ہو، معقول سا بھی کر سکتے ہو۔
تو کوشش کریں کہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں. وی کنڈیم اینڈ آئی ڈونٹ لائک ٹو گیو دیم اینی تھنگ. آئی ول ارن دیئر ویری اسٹرانگ ہارڈ جاب اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سپورٹ دیم ایٹ آل. آئی ڈونٹ لائک دیم. یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر دوسرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں لڑکوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ دس ایجنسی اور ہاؤ یو نو اباؤٹ رومانیا. جس لڑکے سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا میں کہتے ہیں سوشل میڈیا کہہ دیتی ہے. بھائی سوشل میڈیا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف فیس بک ہے؟ نہیں، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں ایجنسی کی ون آف مائی فرینڈ از گوئنگ ٹو رومانیا، ہی ٹولڈ می اباؤٹ دس ایجنسی اور ٹولڈ می اباؤٹ رومانیا. اور سم آف مائی پیپل فرام مائی ولیج دے آر گوئنگ ٹو رومانیا. I know from them, or some people I know around, they are living around me or my college or my school, my school fellows. They told me, or I know from them. That's why I know about this agency. I submitted my documents there, and that's so on. ٹھیک ہے. تو رومانی کے متعلق پوچھیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ I find on the internet. After that, I know some of my friends. They are going to Romania. I search on internet, I search on YouTube, I see there are many YouTubers. They are telling about like Romania and how to get visa and other things. اب بہت ساری چیزیں ہیں. کیونکہ ابھی ایک لڑکے سے ہم نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیسے جانا رومانیا کے بارے میں، ایجنسی کے بارے میں. اس نے بولا جی سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا، اس نے بولا اچھا سوشل میڈیا کیسے، دیکھو مجھے. اس نے بولا سر میرے موبائل تو باہر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے موبائل لے کے آتا ہوں. موبائل لے کے آیا جو انٹرویو لینے والا تھا. اس نے بولا اب دکھاؤ مجھے. اتفاق سے اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا فیس بک پہ. اسے اپنی ایجنسی ڈھونڈی. اس نے بولا جی یہ ایڈ ہے. اسے ایڈ دکھا دیا تو مطمئن ہو گیا. اگر نہیں تھا تو کام خراب تھا. تو اس لیے بھائی تھوڑا احتیاط کریں. جن کے پاس نہیں ہے وہ فرینڈز کا یا کسی کا حوالہ دے سکتے ہیں، اس سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب لوگ وہ پرچے کو رٹا جو ایجنسی سے ایجنٹ سے ملا ہے اس پرچے کو مت رٹے، اس کو سمجھیں اور تھوڑا بہت اپنی. ہر بندے کے حالات مختلف ہیں اور سب بندے کے لیے ایک چیز جیسا نہیں ہے پرچے کے سب رٹا لگا لے. کسی بندے کی تعلیم میٹرک ہے، کسی کی انٹر ہے. اور انٹر بھی نہیں بولا کریں، اب بولے ہائی اسکول ڈپلوما یا ہائی اسکول اینڈ 2 years ان کالج. صحیح ہے. اور زیادہ ماسٹر کی تعلیم نہیں بتائیں، کم نہیں بتائیں. ماسٹر کو وہ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے وہاں کون سی لیبر جاب کریں گے، تو بھاگ جائے گا. انسکل لیبر جاب تھوڑی کر پائے گا. تو ماسٹر سے تھوڑا نیچے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو گریجویٹ چلو زیادہ سے زیادہ بتا دیں، لیکن اس کے اوپر گریجویٹ کا ان کو نہیں پتا ہے، بی ایس سی بی اے وغیرہ ان کو نہیں پتا. ان کو بولیں کہ سمجھیے سے یونیورسٹی، پھر سمجھ آ جائے گی ان کو. اچھا اس کے بعد جو اور چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اب ایک بندہ ہے پڑھ لکھا ہے پاکستان میں، گریجویٹ ہے یا ماسٹر کیا ہوا ہے، گھر کے کام کاج نہیں کیے، کچھ کھیتی بڑی مزدوری نہیں کی، اس کے ہاتھ بہت نرم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی ایئرس یو ہیو ایکسپیرینس. وہ کہتا ہے جی آئی ہیو 3 years 4 years اور 5 years اور 2 years. کہتا ہے اوکے. اس نے بولا شو می یور ہینڈ. اس نے ہاتھ دیکھا، اس کے ہاتھ تو نرم نازک تھے. اس نے کوئی کام نہیں کیا. اس نے بولا نو یو آر ٹیلنگ لائی، یو آر لائر. اب کیا جواب ہے بھائی؟ اس لیے کائنڈلی میں بار بار بتا چکا ہوں گروپ میں بھی کہ جو لوگ کام کاج نہیں کرتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ کھیتی باڑی کریں، کہیں کلہڑیاں لے کے وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور اپنے ہاتھ مضبوط کریں، بننے بنائیں، لکڑیاں کاٹیں، کچھ بھی کریں. جو شہر کے لوگ ہیں وہ جائیں جم میں بغیر گلفز کے ایکسرسائز کریں، ہاتھ تھوڑا مضبوط کریں، لگیں کہ یار بندہ یہ جو ہے کام کرنے والا ہے. اور دوسرا پلیز برانڈیڈ کپڑے پہن کے نہیں جائیں، نائکی ایڈیڈاس گوچی وغیرہ کے. اور شوز بھی ایسے نہیں پہن کے جائیں، کیپس بھی ایسے نہیں پہن کے جائیں. نارمل سادے کپڑے دھلے دھلائے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں، لیکن بہت زیادہ پھٹے پرانے بھی نہیں ہوں، درمیانے سے. لگے کہ بندہ یار سیلف میڈ ہے اور مڈل کلاس فیملی سے ہے اور وہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں. بہت غریب بھی نہیں لگے اور بہت نہیں لگے کہ اس کے چچا ماما امریکہ میں یا یو کے میں یا کینیڈا میں کہیں رہتے ہیں، وہاں سے کپڑے بیچنے کو پتہ کہ آگے بھاگ جائے گا. اپنے آپ کو شو کرنا ہے کہ آپ سیلف میں میڈ بندے ہو یا آپ مڈل کلاس سے ہو اور آپ وہاں ٹک جاؤ گے، کام کرو گے. صحیح. یہ چیزیں ہوں گی. اچھا اس کے بعد بھائی آگے مت بھاگو، آگے بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. پلیز کائنڈلی اپنے پیچھے والدین کا خیال کرو. ابھی آپ لوگوں سے کتنے واقعات ہو چکے ہیں. ایک کشتی جو آ رہی تھی وہاں سے وہ ڈوب گئی سمندر میں، کتنے لوگ فوت ہوئے، پاکستانی بھی تھے اس میں. پھر اس کے بعد بلغاریہ والا واقعہ ہوا ہے. چلو اس میں پاکستانی کم تھے لیکن وہ بھی کسی ماں باپ کے بیٹے تھے، زیادہ تر افغانی تھے. اپنے والدین کے بیٹے اپنے والدین کو کیوں عذاب میں ڈال کے جاتے ہو؟ اور ابھی ریسنٹلی اس پچھلے ویک میرے گروپ میں یہ تھا، میں نے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کروایا. وہ لڑکا تھا منڈی کا 22-23 سال کا، وہ فوت ہو گیا. بارڈر پر پولیس والے نے گولی مار دی. میں نے بار بار کہا ہے کہ بھائی پولیس والے بارڈر پولیس والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو اتھارٹی ہے اور آپ ان پہ کچھ بھی کیس بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک غیر قانونی طریقے سے آپ جمپ کر کے جا رہے ہیں. تو آگے بھی کچھ نہیں ہے کہ وہاں حلوہ بنا ہوا ہے. جو لوگ جا رہے ہیں ان سے کبھی کسی دن بات ہو، میں کوئی ویڈیو بناؤں گا. کوشش کر رہا تھا لاسٹ ویک میں، نہیں بن سکی، وہ بندے کے پاس انٹرنیٹ صحیح نہیں تھا. تو وہاں جو لوگ ہیں بہت ہی برے حالات میں ہیں. تو خیال کریں، یہاں آپ کو میڈیکل مل رہا ہے، یہاں آپ کو اچھی اکوموڈیشن مل رہی ہے، اچھی جاب مل رہی ہے. جب سیونگ کر کے آپ حساب لگائیں گے ٹوٹل سیونگ کا، وہاں سیلری آپ کو بڑی لگتی ہے لیکن کرایہ دیا، کھانا پین دیا، ٹرانسپورٹ دیا اور چیزیں تھی. تو جب سیونگ آئے گی اس سے کم ہو جائے گی.
यहाँ टोटल आपको कम मिलती है, लेकिन जब आपकी सारी की सारी सेविंग है तो देख लें। इसके बाद यार मेरा काम था, वो मैंने जो काम शुरू करना था बताया था पिछली वीडियो में, वो लोगों से भी बात कर रहा हूँ, वो लोग भी आगे पीछे घूम रहे हैं। आपको पता है एजेंट किस तरह के होते हैं, कभी कहते हैं जी पहले एडवांस नहीं लेते, कभी कहते हैं लेते हैं। जब उनसे कोई मुकम्मल बात हो जाएगी तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो काइंडली मुझे बार बार तंग नहीं करें, सवाल नहीं करें। जब होगा मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में बता दूंगा कि अभी मेरे काम स्टार्ट हो गया, मुझसे रब्ता करें। अच्छा, इसके बाद जनाब ये है कि तकरीबन ये चीज़ें हैं। तो एजेंटों को पासपोर्ट देते हुए बहुत ख्याल करें, वहाँ आगे जाके किसी मुल्क में नहीं दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।